بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1، تعلیم کے تصورات۔ کنسیپٹ آف ایجوکیشن۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی معاشرے میں صنعتی تعلیم اور زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشروں میں مذہبی تعلیم اور کسی مذہب پر ایمان نہ رکھنے والے معاشروں میں مذہب کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا نظریہ حیات اور ثقافت محفوظ رہے اور آئندہ نسل کو منتقل ہوتی رہے۔ انسان کی اگلی نسل اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق اس میں اصلاح و ترمیم کرتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک جاری ہے۔ تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ نظریہ حیات اور اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہر معاشرہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ اس طرح ہر معاشرے کا ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے دوسرے معاشروں سے الگ نظام تعلیم وضع کرتا ہے۔ اس لیے مادہ پرست، اشتراکی اور ہندو معاشروں کے مقاصد، تعلیم اور طریقہ تدریس ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا تعلق اس کی تعلیمی ترقی سے وابستہ ہے۔ جو معاشرے تعلیم میں نمایاں ترقی کرتے ہیں، معاشرتی اور معاشی ترقی میں بھی کوئی دوسرا معاشرہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ معاشی اور تمدنی ترقی تعلیمی ترقی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں چین، جاپان اور ملیشیا کے معاشروں کی ترقی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ معاشرے میں پیدا ہونے والی معاشرتی تبدیلیاں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ تعلیم کے بدل جانے سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ کسی معاشرے کا جیسا نظام تعلیم ہوتا ہے ویسا ہی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے۔ جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسی ہی اس کی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق مقاصد تعلیم طے پاتے ہیں۔ سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ اس کے نظام تعلیم سے فارغ ہونے والا شخص اچھا اشتراکی شہری ہو۔ نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جاتا تھا جو اشتراکی فلسفے کو پھیلانے کا باعث بنے۔ یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری معاشروں میں مقاصد تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر فرد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کما سکے اور خرچ کر سکے۔ نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان معاشرہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کی آگے ہے پیج نمبر 2، ہدایت کے لیے اس نے وحی کا سلسلہ قائم کیا جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کائنات کی تخلیق اور نظریہ حیات کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان معاشروں کا نظام تعلیم بھی دوسرے معاشروں سے مختلف ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کیں کہ وہ قوم جو آپ کی پیدائش کے وقت کسی شمار میں نہ تھی اور وہ اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے صنعت و حرفت، سائنس، معاشیات اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی۔ ذیل کے صفحات میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ تعلیم کے بارے میں مختلف تصورات کیا ہیں اور تعلیم بذات خود کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا۔ جوں جوں روئے زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، بڑا معاشرہ بنتا گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ مرد چوپالوں میں بیٹھ کر داستانیں اور واقعات سناتے تھے اور گھر کی عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھ کر پچھلے قصے واقعات سناتی تھیں۔ اس طرح ایک نسل دوسری نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم منتقل کرتی رہی۔ یہ تعلیم تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے۔
مختلف ادارے وجود میں آتے گئے، کاغذ کی ایجاد سے کتابوں کی چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا، دوسرے آلات اور ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھا، معاشرے کی ترقی کے ساتھ قومیں اور ملک وجود میں آئے، درسگاہیں اور مدرسے قائم ہوئے، علوم نے ترقی کی اور ہم آج کے دور میں داخل ہو گئے۔ انسان کی پیدائش سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا آج بھی جاری ہے۔ تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے۔ علم کے معنی جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے اور تعلیم کے معنی بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینے کے ہیں، اس حد تک کہ بتائی جانے والی بات مخاطب کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے۔ تعلیم محض علم پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرتی تربیت، اخلاق و کردار کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ انگریزی میں تعلیم کے لیے فقط ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے، لفظ جس کے معنی تربیت دینا، نشوونما کرنا، کسی خاص سمت میں رہنمائی کرنا اور مخفی صلاحیتوں کو جلا دینا کے ہیں۔ اس طرح تعلیم یا ایجوکیشن کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھلی اور چھپی جو صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانے میں مدد دینا تعلیم یا ایجوکیشن ہے۔ اصطلاحی طور پر تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشوونما کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس سے تعلیم کا جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استاد ان کو معلوم کرے اور ان کی تربیت کرے، یعنی تعلیم معاشرے کے ارکان کی شخصی تکمیل کا عمل ہے۔ مختلف ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تعلیم کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ بعض نے تعلیم کو سچائی کی تلاش کا عمل قرار دیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، بعض کے نزدیک تعلیم معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا عمل ہے، بعض کی رائے میں تعلیم قوم کے تہذیبی ورثے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے اور قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے۔ تعلیم کا پیج نمبر 3 سٹارٹ ہو گیا۔ تعلیم کا عمل پیدائش سے موت تک جاری رہتا ہے۔ اس میں تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کمرہ جماعت کے اندر یا باہر تعلیم کا عمل سکول میں، گھر میں، کھیل کے میدان، یعنی ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ کسی بات کو دیکھنا، سمجھنا اور اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لینا تعلیم ہے۔ بولنا، پڑھنا، لکھنا، تقریر کرنا یا کوئی جسمانی مہارت حاصل کر لینا تعلیم ہے۔ اپنے اخلاق و عادات، رویوں اور سوجھ بوجھ میں نشوونما پانا تعلیم ہے۔ حقیقت میں تعلیم ایسا معاشرتی عمل ہے جس سے افراد، معاشرہ کو ایسی رہنمائی حاصل ہوتی ہے جس سے ان کی ہمہ پہلو تربیت اور نشوونما ممکن ہو جاتی ہے۔ تعلیم مخفی شخص کو اس کے خول سے باہر نکالتی اور معاشرے کا ایک مفید رکن بنا دیتی ہے۔ قوموں کی ترقی کا انحصار تعلیم یافتہ افراد پر ہوتا ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس برتری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سائنس کا علم عطا کر کے اشیاء کی اصلیت اور حقیقت جاننے کی صلاحیتیں بھی دی ہیں، لیکن انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود رہنمائی کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اور خالق کائنات کی حقیقت کو جان لے۔ کامیابی صرف رضا الہی کے حصول میں ہے اور تعلیم ہمیں رضا الہی کے حصول کا راستہ بتاتی ہے۔ انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، ماہرین تعلیم نے ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے اور وہ یہ ہیں: رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم۔
سب سے پہلے ہے رسمی تعلیم، فارمل ایجوکیشن۔ ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دوسرے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ تدریس استعمال کر کے ایسے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ طے شدہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم اور مخصوص اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے نیم رسمی تعلیم، یعنی کہ نان فارمل ایجوکیشن۔ بعض اوقات مختلف اساتذہ سے جز وقتی کام لے کر مختلف کورسز کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی طے شدہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز اور مختلف کلاسوں کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے باقاعدہ اداروں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے غیر رسمی تعلیم، یعنی انفارمل ایجوکیشن۔ کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے اور کاشتکاری سیکھ جاتا ہے۔ لوہار کا بیٹا لوہے کا کام اور ترکھان کا بیٹا لکڑی کا کام سیکھ جاتا ہے۔ غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ گھر میں گلی محلے، آگے ہے پیج نمبر 4، گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بازار میں اور مسجد میں آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہ تعلیم کا غیر رسمی طریقہ ہے۔ ایسی تعلیم کے لیے جگہ، وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا۔ ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے۔ گھر اور خاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود بخود سیکھتا ہے۔ یہ تھے 3 پوائنٹ۔ اس کے بعد ہے تعلیم کا عمومی تصور، جنرل کنسیپٹ آف ایجوکیشن۔ ہر قوم کی تہذیب و ثقافت دوسری اقوام سے مختلف ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہر قوم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے بارے میں تمام معلومات اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے اور اپنی نئی نسل کو اس نظریہ حیات اور طریقہ زندگی سے متعارف کرانا چاہتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرہ اپنے عقائد، نظریات اور تہذیب و تمدن کو اپنی نئی نسلوں کو منتقل کرتا ہے اور پھر ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس قومی اور ثقافتی ورثہ کو ترقی دیں گے اور اس میں قابل فخر اضافے کریں گے۔ نئی نسل کو یہ ثقافت منتقل کرنے کا نام تعلیم ہے۔ اچھا، دنیا کی مختلف اقوام کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات دوسری اقوام سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر معاشرہ اپنا نظام تعلیم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے مطابق مرتب کرتا ہے۔ اس لیے ہر قوم کا نظام تعلیم دوسری اقوام سے مختلف ہوتا ہے۔ مغربی اقوام اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم بھی دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ مادہ پرست عملاً سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور وہ خود بخود کسی دن ختم ہو جائے گی۔ یہی نظریہ ان کے ہاں تعلیم کی بنیاد ہے، چونکہ ان ممالک کی معاشرت و تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کے ہاں تعلیم کا مفہوم اور مقاصد بھی معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا تھا۔ آج کا مادہ پرست معاشرہ انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے، جو دوسرے درجے کے حیوانوں سے سوچنے اور بولنے کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو نشوونما کے مواقع فراہم کرنا اور اس کی جبلی خواہشات کی تسکین ہے۔ تعلیم ان کے ہاں انسان کی دنیوی ضروریات کو پورا کرنے کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ مقاصد تعلیم اور نصاب مرتب کرتے وقت ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے۔ سابقہ
سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا افراد اشتراکی ہو۔ نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جاتا تھا جو اشتراکی فلسفے کو پھیلانے کا باعث بنے۔ یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری ممالک کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ پیج نمبر 4۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 5۔ تعلیم کا اسلامی تصور، اسلامی کنسیپٹ آف ایجوکیشن۔ آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں، اس لیے اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نظریہ کے مطابق استاد اول اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم عطا فرمایا۔ دوسرا علم اسے علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا۔ اس طرح پہلا انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر دنیا میں آیا۔ جوں جوں انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور معاشرہ بڑا بنتا گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء بھیجتا رہا جو معاشرہ کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی مسلمانوں کی تعلیم کے مقاصد کا سرچشمہ بھی قرآنی تعلیمات ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی تعلیم کا مدعا ہے۔ تعلیم کے مفہوم کی وضاحت مختلف مفکرین اسلام نے مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکے۔ ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال جو اپنے زمانے کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسانی کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت قائم فرمائی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے، اس لیے جہاں دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبیں تعلیم کے حصول کو انسان کا حق مانتی ہیں وہاں اسلام علم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر نافع علم سے بچنے اور نافع علم اضافے کی دعا فرماتے۔ اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی علم کو دینی علم اور دنیوی علم کے خانوں میں تقسیم کرتا ہے بلکہ دین و دنیا کا تصور اس طرح پیش کرتا ہے کہ دین دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اسلامی نظریہ تعلیم کے آگے ہے پیج نمبر 6۔ مطابق دین کے ساتھ ساتھ دنیوی ترقی کی راہیں بھی کھلی ہیں۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں حکم دیا کہ پڑھ، اللہ کے نام سے
جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو گود سے گود تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کی تعلیم کا تعلق اس علم سے ہے جس کا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ یہ وحی کا علم ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام صرف وحی کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے۔ حواس اور عقل کے علاوہ دوسرے ذرائع علم کی صحت امکانی ہے۔ ان علوم پر انحصار ایسی صورت میں ممکن ہے جب یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے متصادم نہ ہوں۔ اگر یہ علوم وحی سے متصادم ہوں تو ان کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے، معرفت الہی اور رضا الہی کے لیے کوشاں رہے اور عارضی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرہ کی نشوونما کا اہتمام کرنا بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ مسلمان مفکرین میں سے علامہ محمد اقبال، جو مشرق اور مغرب کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کا تصور دین، مغرب کے تصور مذہب کی طرح صرف پرستش کی رسموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد زندگی کے ہر شعبہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانا ہے۔ امام غزالی، جو بہت بڑے مفکر اور ماہر تعلیم تھے، تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے، تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ علم مسلمان کی گم گشتہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو ان کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کی تسخیر ممکن ہے، جس سے بنی نوع انسان فائدہ اٹھا سکے۔ یہی سائنسی شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب و پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے قبل وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اور اس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان طالب علموں کو یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ یہ دعا کرتے رہو، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔